بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آگ تخلیق کی ہے اور آگ میں جلنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا چیز جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس میں انسان جلیں گے یا پتھر جلیں گے۔ اس کو جلانے اور بھڑکانے کے لیے انسانوں کو یا پتھروں کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ ذکر بیسکلی جہنم کی آگ کا ہے۔ جب تک اس میں انسانوں کو اتارا نہیں جاتا تب تک تو وہ آگ پتھروں سے بھڑکائی جا رہی ہے، اور جہنم میں جب آگ میں انسان ڈالے جائیں گے تو یہ خاکی جسم نہیں جائے گا وہاں پہ۔ یہ آپ قطعاً اس بات کو گرہ باندھ لیں کہ یہ خاکی جسم وہاں پہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جسم ملے گا لیکن یہ جسم نہیں ہوگا، وہ جسم کچھ اور ہی چیز ہے، وہ جو وہاں جلے گا۔ تو پھر اس آگ میں جلنا تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتیں بھی بنائی ہیں، اور ساتھ میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب دنیا مخنث، طالب عقبہ مؤنث، طالب مولا مذکر، کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ مخنث ہیں، ہجڑے ہیں، اور جو جنتوں کے طلبگار ہیں وہ مؤنث ہیں، وہ عورتیں ہیں، اور طالب مولا مذکر، جو رب کو طلب کرتے ہیں نا، مرد تو وہی ہے۔ جن کو جنتوں دوزخوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، جن کو صرف طلب اپنے رب کی ہے نا، مرد تو وہ ہیں۔ طالب مولا مذکر، جو رب کے طلبگار ہیں وہی مذکر ہے۔ اب رب کے جو طلبگار ہیں تو رب کی طلب تو پیدا ہوتی ہے عشق سے، اور عشق کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جو بندے کے وجود کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بندے کے وجود کو جلا کے رکھ دیتی ہے، بندے کی خواہشوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، بندے کی تمناؤں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، بندے کی آرزوؤں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، بندے کی انا کو جلا کے رکھ دیتی ہے، یہ بندے کی ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ بندے کو ایسا جلا کے خاکستر کر دیتی ہے کہ بندہ فنا ہو جاتا ہے، بندہ اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ اب عشق کی آگ میں جو جلا، جو رب کی عشق کی آگ میں جلا، وہ تو مذکر ہے، اور اس کو تو جلنا ہے، وہ تو جلے اور جلتا ہی رہے۔ اس کو مزہ ہی اسی عشق کی آگ میں آئے گا۔ وہ نور کے جلال میں جب اس کی اپروچ ہوتی ہے نا، رب کے جلال کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سورج کی گرمی یا جہنم کی گرمی رب کے جلال کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی آگ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی نا، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جن کی پہنچ رب کے جلال تک ہو گئی، عشق میں وہ ایسے ہی
گرمی ان کی ذات میں اتری، ان کے دل میں اتری، ان کے سینے میں اتری۔ عشق کی گرمی نے اسے جلال کی گرمی کے ساتھ ضم کر دیا۔ یہ تو آج جو جلا اس میں تو اسے جہنم میں کیا جلنا۔ دوسرا جلا بندوں کے عشق میں، اس عشق میں جلا کہ کوئی بندہ اپنے رب کی رحمت سے رہ نہ جائے، کوئی بندہ اپنے رب کی رضا سے رہ نہ جائے، کوئی بندہ رب کے غضب میں نہ آ جائے۔ اس طلب میں، اس تڑپ میں، اس آگ میں جو جلا وہ جنتوں کا حقدار ہوا۔ بندوں سے محبت، بندوں کی محبت اور بندوں کی محبت کیا وہ ایسا درد اور ایسی تڑپ کہ جو آپ کو جلا کے رکھ دے، آپ کی نیندیں اڑا کے رکھ دے، آپ کے مال ملکیت کو آپ کا رہنے نہ دے، آپ کے رتبے کو آپ کا رہنے نہ دے، آپ کی پوری ہستی کو جو اڑا کے رکھ دے، اور آپ بندوں کی بہتری اور ان کی فلاح اور ان کی جناب اللہ کے ہاں سرخرو اور اللہ کے ہاں کامیابی کی تڑپ میں آپ جب جلنے لگیں تو یہ آگ بھی آپ کو جلائے گی اور اس آگ میں بھی جلنا پڑے گا۔ جلنے کے لیے یہ دو آگ ایسی ہیں جو اس دنیا میں ملی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں ایسی تڑپ نہیں ہے کہ رب کے عشق میں وہ ایسا جلیں کہ رب کے جلال میں ضم ہو جائے، ایسا عشق نہیں ہے۔ تو ایسا عشق تو ہو کہ بندوں کے اپنے رب سے جڑنے کے اس طلب اور اس محبت میں آدمی اپنے آپ کو جلا ڈالے، اس آگ میں تو جلے، اس تڑپ میں تو جلے۔ پر کچھ لوگوں کا ایمان ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ایمان اس لیول تک بھی نہیں ہے کہ وہ بندوں کی فلاح و بہبود اور بندوں کے رب تک رسائی اور بندوں کا اور رب کے مابین ایک تعلق اور ان بندے اور رب کے مابین صلح کا ایک معاملہ وہ طے کرا سکے۔ اس تڑپ اور اس کوشش میں اور اس جستجو میں، اس محبت اور اس عشق میں بھی بہت کم لوگ ہیں، نہیں ہیں۔ تو پھر اگر ایسے نہیں ہیں تو کیا یہ کائنات پوری آگ میں جلے گی، جہنم میں جلے گی؟ اللہ نے بس ایسے بنا ڈالی۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارے جناب یہ تو اس لیول پہ پہنچنے والی چیز نہیں ہے۔ جب میں ان کو اپنی ذات سے دور کر رہا ہوں اور جب اللہ نے اپنی ذات سے اس کو دور کیا، جب پہلے تو اپنی ذات کی صحبت میں رکھا، اپنی الوہیت اپنی ربوبیت دکھانے کے بعد اس سے پھر پوچھا الست بربکم، قالوا بلا کا وعدہ بھی ہو گیا۔ الست کا وعدہ قالوا بلا یہ تو سب نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سب کو معلوم بھی ہے۔ تو اس کے بعد عالم ارواح میں جب یہ روحوں کو چھوڑا تو یہ مدہوشی کے عالم میں رہی۔ اب جب اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا تو یہاں ان کو بیدار ہونا تھا، یہاں بھی بیدار تو ہوئی نہیں، کچھ کمایا نہیں، ایسے ہی وقت ضائع کیا۔ تو وقت ضائع کرنے کی بھی سزا تو ملنی چاہیے نا، وقت ضائع کرنے کی سزا تو کچھ نہ کچھ ملنی چاہیے نا۔ لہذا وقت ضائع کرنے کا بھی پوچھا تو ضرور جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں مہلت دی، تمہیں وقت دیا، تمہیں ایک ٹائم دیا، تمہیں ایک جہان میں بھیجا، ایک نبی کی امت بنا کے بھیجا، تمہارے اوپر خلافت کی ذمہ داری ڈال کے تمہیں بھیجا اور تم اس میں بھی ناکام رہے اور وہ رائے گاں کر کے آ گئے، تو جواب تو دینا پڑے گا نا۔
اب اگر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے عشق کی وہ آگ بھی نہیں ہے اور بندوں کے لیے بھی عشق وہ ویسا نہیں ہے، تو کیا یہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی؟ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ نے جسے اتنی محبت سے بنایا، تخلیق کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے کئی دروازے کھول رکھے۔ پھر کسی کو غربت کی آگ میں جلایا، کسی کو بیماری کی آگ میں جلایا، کسی کو بدحالی کی آگ میں جلایا، کس کو کس آگ میں جلایا، کس کو کس آگ میں جلایا۔ جلنا تو پڑے گا، جلنا تو پڑے گا، آگ سے گزرنا تو پڑے گا۔ آگ سے گزرے گا نہیں تو کندن نہیں بنے گا، آگ سے گزرے گا نہیں تو کندن نہیں بنے گا۔ آگ سے گزرنا تو پڑے گا، آگ میں جلنا تو پڑے گا۔ یا تو اللہ کے عشق کی آگ میں جل، اور ایسا جل کہ اللہ کے جلال میں تحلیل ہو جا، یا بندوں کے عشق میں ایسا جل کہ اپنی ذات سے نکل کے اللہ کی مخلوق میں تحلیل ہو جا۔ جب یہ دونوں عشق نہیں پال پایا تو پھر غربت کی آگ میں جل، پھر بدحالی کی آگ میں جل، پھر ظلم اور جبر کی آگ میں جل، پھر ناانصافی کی آگ میں جل، بیماری کی آگ میں جل۔ جلنا تو پڑے گا، کندن بننا ہے۔ رب کو اپنے بندے کو کسی نہ کسی کھاتے میں پاس تو کرنا ہے۔ وہ جو ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ کس لیے بنا ہے، ہم ہیں نا، تسبیح و تقدیس کے لیے ہم ہیں، کیوں بنا رہے ہو؟ تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی پھر خاموش رہ جائے، لاجواب ہو جائے؟ فرشتوں کے سامنے اللہ اپنی بنائی اس مخلوق کو، جس سے فرشتوں کو سجدہ کروایا، پھر انہی کوئی فرشتوں سے اٹھوا کے دوزخ میں پھینکے، اور کتنا پھینکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے قیامت تک ارب لوگ اس دنیا میں رہے، کسی کے دل میں ذرا سا ایمان کی رمق بھی تھی اور اس نے کوئی نہ کوئی آگ میں جلنا اس نے پایا، وہاں کی آگ تو اس پہ حرام تھی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا نا کہ جس نے محبت سے ایک دفعہ بھی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی دل کی محبت سے ایک دفعہ بھی جس نے کلمہ پاک پڑھ لیا نا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو رب کی رحمت کے بہانے بہت ہیں، ہم نادان ہیں کہ اس رب سے بیگانے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے رب سے بیگانے، اس رحیم رب سے بیگانے، اس کریم رب سے بیگانے، اس مہربان رب سے بیگانے، اس محبت کرنے والے رب سے بیگانے، اس عنایتوں والے مالک اور خالق سے بیگانے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بڑا خسارے کا سودا کیے بیٹھے ہیں، بڑی ہی گھاٹے کی تجارت کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہماری نالائکی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری نااہلی ہے۔ لہذا اپنے دل میں ذرا سا بھی محبت کا پہلو پیدا کریں، اور دنیا کی جو آگ نصیب ہوئی اس آگ پہ شکر کریں، چاہے غربت کی آگ ہے، بیماری کی آگ ہے، بدحالی کی آگ ہے، تنگی کی آگ ہے، پریشانی کی آگ ہے، رشتہ داروں، دوستوں اور دنیا داروں کی جانب سے
نہ جانے کیسے کیسے مسائل میں گھری ہوئے معاملات آپ کے سر پہ آن پہ پڑتے ہیں اور اس میں آپ جلتے ہیں۔ جلو نہ جلو اور شکر کرو، جلو مگر شکر کرو۔ شکر کر کے جلو گے تو وہاں جلنا نہیں پڑے گا۔ لہذا یہاں اگر جلنا نہیں چاہتے تو پھر وہاں تو جلنا پڑے گا، وہاں پھر جلنا پڑے گا، جلنا تو پڑے گا، اس آگ میں جلنا تو پڑے گا، پھر یہاں جلو یا وہاں جلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔